کوئی رائے نہیں دینے لگا، میں صرف ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں جی یہ ہے کہ پہلے موضوع کو آپ معین کریں، اس کی وضاحت کریں، اس کی تفصیلات بیان کر دیں، اس کے بعد پھر اس کو سامنے رکھتے ہوئے علماء اکرام اپنے اپنے مکتبہ فکر کے مطابق اپنی رائے دے سکیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ پہلے میں وقار زکوٰۃ صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ بٹ کوئن کیسے کام کرتا ہے، کیسے کام کرتا ہے، کیسے اس میں منافع آتا ہے، کیسے اس میں نقصان ہوتا ہے، اس کی جو ورچوئل حیثیت ہے اس کے ساتھ ایکچوئل حیثیت کیا ہے، ان چیزوں پر تھوڑی سی وہ وضاحت دے دیں، اس کے بعد پھر جو ہے ڈیبیٹ ہو اس پر۔ بالکل، کیونکہ یہاں وقت کم ہوتا ہے آپ کے پاس، تو اس لیے میں صرف آپ لوگوں سے، آپ کے جو بھی یہاں پر جس بھی فقہ سے آپ بیٹھے ہیں، میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، پہلے پلیز اس کو وضاحت کر دیں۔ انٹرنیٹ کا استعمال حلال حرام اس کے حوالے سے بتائیں، انٹرنیٹ کی دنیا کو آپ لوگ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کی ہی بات میں نقل کروں گا، آپ نے کہا نا کہ بھئی انٹرنیٹ جو ہے ایک آلہ ہے، تلوار کی طرح سے، بندوق کی طرح سے، حرام میں استعمال کرنا چاہیں آپ کے اختیار میں ہے، حلال میں استعمال کرنا چاہیں آپ کے اختیار میں ہے، تو اس لیے مطلقاً یہ کہہ دینا کہ حرام ہے یہ 100% غلط ہے، اور مطلقاً یہ کہہ دینا کہ بنی ہر کام میں جائز ہے یہ بھی غلط ہے۔ اگر آپ اللہ کی مخالفت میں استعمال کریں گے غلط ہے، درست رستے میں استعمال کریں گے درست ہے۔ بالکل درست۔ اچھا سر دیکھیں، اب یہاں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ بٹ کوئن کے چلنے نہ چلنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا دیکھنا یہ پڑے گا، سوشل میڈیا حرام تھا ایک زمانے میں، آپ لوگوں میں سے ہی، آپ کے ہی یہاں سے ہی بولا گیا تھا، ابھی سب کہیں گے ہمارے یہاں کوئی حرام نہیں تھا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں، فتوے، ایسے فتوے موجود ہیں، اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ جب مجھے کوئی فتویٰ بتاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ مجھے مفتی صاحب کا نہیں بتائیں، مجھے اس بندے کا بتائیں جس نے سوال پوچھا۔ مفتی صاحب کا قصور نہیں ہے، علماء کا قصور نہیں ہے، جو سوال پوچھنے آتا ہے، جو سوال پوچھتے ہوئے اگر آپ سے کہے گا کہ جی پب جی کے اندر سجدہ کر رہے ہیں تو آپ ظاہری بات کہیں گے حرام ہے۔ اس لیے پہلے دیکھنا یہ پڑے گا جو لوگ سوال آپ کے پاس لے کر آتے ہیں وہ سوال پوچھنے والے کا اپنا آئی کیو لیول، ایجوکیشنل لیول کیا ہے، کیونکہ سوال ہی غلط آتا ہے تو اس کا جواب پھر دوسری ڈائریکشن میں نکل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلو انٹرنیٹ سے بات آگے بڑھاتے ہیں نا ہم، اس ڈیجیٹل جو انٹرنیٹ کا طریقہ استعمال حلال اور حرام ہو گیا نا۔ نہیں ابھی تو اس پہ کسی نے کوئی بات نہیں کی، ان میں سے تو کسی نے نہیں کہا کہ حرام ہے۔ نہیں یہ جو میرا سوال تھا اس کا جواب دینا پہلے، ہاں پہلے شاہ صاحب کا سوال ہے اس کا تو جواب سوال کیا تھا اس کا ذرا مجھے فضل بھائی بھی انتظار کر رہے ہیں پھر۔ کرپٹو کرنسی کی حیثیت کیا ہے، اس کا رول کیا ہے، کیسے اس کے ذریعے سے کاروبار ہو سکتا ہے، مطلب کیسے اس کے ذریعے سے آپ لین دین کر سکتے ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں آپ چونکہ ایکسپرٹ ہیں۔ اچھا میں اصل میں شروع میں ایک بات آ گئی نا کہ وہ پیپر کرنسی کے پیچھے گولڈ ہے، تو میں نے کہا یہ تو معلومات بالکل غلط ہے آپ لوگوں کے پاس، پیپر کرنسی کے پیچھے گولڈ نہیں ہے۔ اچھا دوسری چیز دیکھیں، بٹ کوئن کو پہلے سمجھ لیجئے، بٹ کوئن ہمارے، دیکھیں کوئی بھی مال اسلامی لحاظ سے ہمارے قبضے میں ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، قبضے میں یہ ہمارے کب آتا ہے؟ جب یہ ہمارے ڈیجیٹل والیٹ میں آتا ہے، تو اس کو کبھی بھی ٹینجیبل چیزوں سے نہیں ملا سکتے، انٹینجیبل رکھنا ہے۔ کام یہ کیسے کرتا ہے کہ جب بینکوں نے ہمارے پیسے پہ قبضہ کرنا شروع کیا، اس کو استعمال کرنا شروع کیا، تو 2008 میں ایک انٹرنیٹ کے گروپ نے یہ سوچا کہ یار ہمارے پیسے کے اوپر حکومت یا حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے اثر کیوں پڑتا ہے، ہماری نوکری کیوں جا رہی ہے، ہم تو کام اپنا ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح گولڈ اپنی صفات رکھتا تھا اسی طرح انٹرنیٹ کی دنیا کا گولڈ ہونا چاہیے، جس میں حکومت مانیٹرنگ تو کر سکتی ہے لیکن کنٹرول نہیں کر سکتی۔ ڈالر اکاؤنٹ کو جیسے حکومت بند کر دیتی ہے کسی بھی ملک کی، کبھی اگر اسے ضرورت پڑتی ہے تو وہ اسے بند نہ کر سکے، تو اس کو چلانے کے لیے انٹرنیٹ کی دنیا میں یہ کہا گیا کہ جس طرح سرور لگے ہوتے ہیں، میں آسان لفظوں میں اس طرح بتاتا ہوں، جیسے فیس بک یا یوٹیوب کا سرور کسی ایک جگہ لگا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں سینٹرلائز یونٹ۔ اس کو انہوں نے کہا یار یہ ایک کمپنی کیوں سے چلائے گی، یہ ساری دنیا میں ہر ایک کے پاس اس کا یونٹ ہونا چاہیے۔ جیسے اوبر کریم ہے، آج آپ اپنے موبائل میں اوبر اور کریم کی اپلیکیشن ایک ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کی گاڑی فارغ ہے تو آپ کہتے ہیں یار میں جب تک چلاؤں گا مجھے اس کے پیسے دے دو۔ اسی طرح بٹ کوئن کی دنیا میں یہ کہا گیا کہ بٹ کوئن کا ایک سافٹ ویئر ہے جس پہ گھر پہ اگر کمپیوٹر فالتو پڑا ہے آپ اس پہ ڈاؤن لوڈ کریں تو آپ بینک مینیجر بن جائیں گے، آپ کا وہ کمپیوٹر جو ہے وہ پاور دے رہا ہوگا انٹرنیٹ کی دنیا میں اس سسٹم کو اسی طرح چلنے میں جیسے بینک سینٹرلائز طریقے سے پاور دیتے ہیں۔ اب اگر میں نے ٹرانسفر کرنا ہے کوئی بھی پیسہ، فیصل بھائی کو میں نے 1 روپیہ بھیجنا ہے، 2 روپے بھیجنے ہیں، تو میں اپنے موبائل میں جاؤں گا، بٹ کوئن کا ایک بٹوا یا والیٹ ڈاؤن لوڈ کروں گا، اور اس کے تھرو جو بھی میری رقم ہوگی جس کے اوپر ساری انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک ویلیو بنی ہوئی ہے، جیسے گولڈ کی مارکیٹ کی ویلیو صرافہ مارکیٹ سے نکلتی ہے، کسی گولڈ کی مارکیٹ سے نکلتی ہے، اس طرح انٹرنیٹ کی دنیا میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یار آج اس کی قیمت کیا ہوگی، ڈیمانڈ اور سپلائی بیسک اکنامکس ہے۔ پھر جو کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں جو اس میں مدد کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے میں، اس کو ہم کہتے ہیں بٹ کوئن مائننگ۔
यानी बिटकॉइन माइनिंग का मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर जो आपके घरों पे लगे हुए हैं वो बैंक मैनेजर का काम कर रहे हैं, और जो आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं उस पे किसी की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ दो लोगों के दरमियान ट्रस्ट है कि हाँ जो पैसे मैं आपको भेज रहा हूं वो इंटरनेट की दुनिया में उसकी वैल्यू है। जैसे गोल्ड जो है, गोल्ड का कोई हेड ऑफिस नहीं है, अगर आप देखें इसी तरह इंटरनेट का कोई हेड ऑफिस नहीं है, तो ये कहना कि इसके पीछे कौन है, इसके पीछे कौन सा बंदा जिम्मेदारी लेगा, वो इंटरनेट की दुनिया में जिम्मेदारी बनती नहीं है किसी की भी। मैं वकार थोड़ी सी एक बात इस पे करना चाह रहा हूँ। आज जो दुनिया जिस पे काम कर रही है, जो वकार भी बात कर रहा है, मैं अपने उलमा कराम से भी बात करना चाहता हूँ। एक सिस्टम आया है रिसेंटली जिसमें आप एक अपना यूनिवर्स बनाते हैं इंटरनेट की दुनिया में, और उस यूनिवर्स में आप अलग अलग बिजनेसेस लेंड कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं, लैंड माइनिंग कर सकते हैं, पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। सो इस तरह से इंटरनेट की दुनिया में आप जाके देखें, लोग उस पर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं। मेटावर्स जिसे हम कह रहे हैं इस वक्त। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।